برف کی شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ محبت اور امن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا روز مرہ کا کام برفانی پہاڑوں سے لکڑی کاٹنا، شکار کرنا اور اپنی گزر بسر کا سامان اکٹھا کرنا تھا۔ مگر اس گاؤں کے لوگ ایک عجیب کہانی کے متعلق جانتے تھے جس نے ہر کسی کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ اس کہانی کے مطابق پہاڑوں کی ایک طرف برف کی شہزادی کی حکومت تھی، جو نہایت خوبصورت مگر سرد دل تھی۔ کہا جاتا تھا کہ برف کی شہزادی نے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا ہے کہ اب اس کے پاس رحم اور محبت کا کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ اس کا محل برف اور یخ سے بنا ہوا تھا اور وہ کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ شہزادی کے دل کو ایک جادو نے پتھر میں تبدیل کر دیا تھا اور وہ کسی انسان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا ارحم اپنی دادی سے اس کہانی کو سن رہا تھا۔ ارحم دلیر اور نیک دل تھا اور اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ برف کی شہزادی سے ملاقات کرے گا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا دل دوبارہ نرم ہو سکے۔ ارحم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور برفانی پہاڑوں کو پار کر کے برف کی شہزادی کے محل تک پہنچ گیا۔ برف کا یہ سفر نہایت خطرناک تھا، مگر ارحم نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ محل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف برف کی موٹی تہ جمی ہوئی ہے اور ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں۔ اس نے ہمت کر کے محل کے دروازے کو دستک دی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ محل کے اندر سب کچھ برف سے بنا ہوا تھا، دیواریں، فرش، یہاں تک کہ تخت بھی برف کا تھا۔ ارحم کو برف کی شہزادی نظر آئی جو اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نہایت خوبصورت مگر سرد تھا۔ ارحم نے سلام کیا اور کہا، اے برف کی شہزادی، میں ارحم ہوں اور میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ شہزادی نے اس کی طرف بے پرواہی سے دیکھا اور کہا، تم جیسے معمولی انسان میرے دل کو نہیں سمجھ سکتے۔ میرا دل ایک جادو کی وجہ سے پتھر کا ہو چکا ہے اور کوئی بھی اسے نرم نہیں کر سکتا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی، دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آپ کا دل بھی دوبارہ محبت کو محسوس کر سکتا ہے اگر آپ اپنی یادوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ شہزادی نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا اور کہا، کیسی یادیں؟ ارحم نے شہزادی کو یاد دلایا کہ وہ کبھی ایک نرم دل شہزادی تھی جو اپنے گاؤں والوں سے محبت کرتی تھی اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ یہ سن کر برف کی شہزادی کے چہرے پر غصے کی جھلک آئی، مگر اندر کہیں دل میں کچھ محسوس ہوا۔ ارحم نے مزید کہا، آپ کو یاد ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، مگر اس جادو نے آپ کو آپ کے اصل سے دور کر دیا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل جو پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، ارحم کی باتوں سے آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل میں محبت اور نرمی کو محسوس کیا۔ آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرا دل واقعی اس جادو کی وجہ سے سرد ہو چکا تھا، مگر اب میں اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ ارحم نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، محبت اور احساسات ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف اپنے دل کی سننے کی ضرورت ہے۔ برف کی شہزادی نے ارحم کی بات مانی اور اپنے دل کو نرم کیا۔ اسی لمحے جادو ٹوٹ گیا اور شہزادی کا دل دوبارہ ایک انسان کا دل بن گیا۔ پورے محل میں روشنی پھیل گئی، برف پگھلنے لگی اور شہزادی نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کتنی خوش اور آزاد ہے۔ ارحم نے شہزادی سے رخصت لی اور اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ گاؤں والے جب یہ کہانی سنتے ہیں تو انہیں اس پر یقین نہیں آتا، مگر ارحم جانتا تھا کہ اس نے ایک شہزادی کو اس کے اصل خود سے ملانے میں مدد کی ہے۔ یوں برف کی شہزادی نے اپنے دل میں محبت کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام روشن کر دیا۔